وعجزت عن نعته اوهام الواصفين وصلى الله على اشرف الانبياء والمرسلين وخاتم النبيين ابي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الشرفاء الذين اذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق وهو أصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. صلوات بواسط الله. سامعین محترم، وقت کی نزاکت بھی پیش نظر ہے اور بیک وقت تین طرح کے احکام اس وقت میرے سامنے ہیں. ایک تو یہ کہ جو دن جس مخدومہ کے ساتھ مخصوص ہے اس شہزادی کا ذکر بھی ضروری ہے، اور بھائی عمران مرتضیٰ صاحب، پیر آفتاب شاہ صاحب، باقر علی خان، فرحان عباس، ان تمام حضرات نے اپنی طرف سے ایک فرمائش کر رکھی ہے. اور کیونکہ مجلس اس وقت لائیو انٹرنیٹ پہ چل رہی ہے تو میں نے پچھلے دنوں ایک مضمون ادھورا چھوڑا تھا خوشاب میں، اس کے اوپر بہت سے لوگوں کے میسج آ چکے ہیں کہ اس مضمون کو مکمل کیا جائے. جتنا وقت میرے پاس ہے میں کوشش کرتا ہوں میں تینوں کو راضی کر سکوں. توجہ ہے نا آپ تمام حضرات؟ بہت تیزی سے گزروں گا اور آپ جو کہتا چلا جاؤں اسے وصول کرتے چلے جائیے گا. جو بیان کرنے لگا ہوں، ہمارے اسلام آباد کے باہر ایک دیہات میں ایک بزرگ بابا جی رہتے ہیں. ہمارے بہت قریبی تعلقات ہیں ان کے ساتھ. تعلق ان کا برادران اہل سنت سے ہے. وہ عمرہ کرنے گئے شیعوں کے ساتھ. توجہ چاہیے. وہ عمرہ کرنے گئے شیعہ قافلے کے ساتھ، کیونکہ انہوں نے واپسی پہ بغداد جانا تھا پیران پیر کے پاس، تو اس لیے وہ شیعہ قافلے کے ساتھ عمرہ کرنے گئے کہ قافلہ واپسی پہ زیارتیں کرتے ہوئے آئے گا عراق کی، تو ہم ان کے ساتھ چلتے ہیں. بابا جی کو میڈیا ٹی وی سے کوئی دلچسپی نہیں، لیکن پڑھے لکھے آدمی ہیں. کیا کر کے وہ واپس آئے؟ عمرہ. اب پہلی مشکل میرے لیے یہ تھی، اب میں نے انہیں ملنے جانا تھا. آپ اگر میری چاہیں تو مشکل کو حل کریں کہ اگر کوئی شخص حج کر کے واپس آئے تو اسے تو حاجی کہا جاتا ہے. جا کے ہم اس سے ملتے ہیں، سلام حاجی صاحب، سلام قبلہ، آپ حج کر کے واپس آئے. اگر کوئی صاحب زیارت کر کے واپس آئے تو ہم جا کے کہتے ہیں زوار صاحب قبلہ، زائر صاحب قبلہ، آپ کیسے ہیں؟ مجھے سمجھ نہیں آتی جو عمرہ کر کے واپس آئے اسے کیا کہتے ہیں. سارے حضرات میرے ساتھ شامل ہو جائیں گے جتنے یہاں پہ بیٹھے ہوئے. مولا آپ کو سلامت رکھے، مولا آپ کو عزت عطا کرے. جو عمرہ کر کے واپس آئے وہ کیا ہوتا ہے یہ مجھے نہیں پتا. بہرحال جب وہ آ گئے تو میں ان سے ملنے چلا گیا اور میں نے جا کے کہا حضور علی بڑی انوکھی سی بات ہے کہ آپ کا تعلق برادران اہل سنت سے ہے اور شیعہ قافلے کے ساتھ آپ عمرہ کر کے آئے اور پھر آپ عراق بھی چلے گئے. تھوڑا سا اپنے جانے کا، اپنے سفر کا حال مجھے سنا دیجئے. بابا جی نے جو حال سنایا وہ حال میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں. بس اسی پہ میری آج کی مجلس ہے. بابا جی نے کہا ہم پہلے مدینہ پہنچے اور مدینہ کی جو زیارات تھی ان کا معاملہ ذرا تفصیلی ہے، ان کے لیے مجھے گھنٹہ پورا چاہیے، میں اس کو چھوڑتا ہوں. انہوں نے کہا جب ہم، توجہ ہے نا حضرات کی، جب ہم مدینہ سے چلے مکہ کے لیے خانہ خدا کی زیارت کرنے کے لیے، تو جو ہی مدینے سے باہر نکلے، مدینے کے باہر ایک مسجد تھی جسے مسجد شجرہ کہتے ہیں. جو ہی ہم مسجد شجرہ میں پہنچے، سالار قافلہ جو شیعہ تھا بابا جی کہنے لگے، وہ میرے پاس آیا اور اس نے کہا بابا جی یہ جو سلے ہوئے کپڑے پہنے ہیں نا، شلوار قمیض پہن کے، ویسٹ کوٹ پہن کے اپ ٹو ڈیٹ ہو کے آئے ہو، انہیں اتارو اور یہ 2 ان سلی چادریں لپیٹو. جیو مولا تمہیں سلامت رکھے، مولا تمہیں عزت عطا کرے. یہ جو اپ ٹو ڈیٹ بن کے آئے ہو نا، اچھے شلوار قمیض کپڑے، انہیں اتارو اور یہ 2 ان سلی چادریں لپیٹ لو. بابا جی کہتے ہیں میں نے سالار قافلہ سے کہا یہ کوئی طریقہ ہے کہ اپنے علاقے میں رہیں تو اچھے کپڑے پہن کے رہیں، اور اللہ کے گھر میں جا رہے ہیں تو ہمیں ملنگ بنا کے بھیج رہا ہے. اللہ کے گھر میں جا رہے ہیں تو ہمیں ملنگ بنا کے بھیج رہا ہے. اللہ کے گھر میں جا رہے ہیں تو ہمیں ملنگ بنا کے بھیج رہا ہے. بابا جی کہتے ہیں سالار نے مجھے کہا اللہ اپنے گھر میں آنا قبول ہی نہیں کرتا اگر بندہ ملنگ بن کے نہ آئے. جیو
مولا تمہیں سلامت رکھے، زندگیاں دراز ہو، مولا عزت عطا کرے، جن کے ہاتھ اٹھ مولا تمہیں سلامت رکھے۔ ایسے نہیں، دونوں مل کے نعرہ حیدری۔ اللہ اپنے گھر میں آنا قبول ہی نہیں، جیو اللہ اپنے گھر میں آنا قبول ہی نہیں کرتا اگر بندہ ملنگ بن کے نہ آئے۔ بابا جی کہتے ہیں ہم ملنگ بن گئے اور ملنگ بن کے ہم اللہ کے گھر کی جانب چل پڑے۔ اب آپ تو جانتے ہیں نا کہ اللہ کا گھر ہے شہر مکہ میں۔ مکہ جنہوں نے دیکھا ہے مولا قبول کرے، جنہوں نے نہیں دیکھا مولا انہیں لے جائے۔ یہ شہر ایسے ہے پیالے کی طرح، یوں پیالے کی طرح، درمیان میں بالکل جو شہر کی سب سے گہری جگہ ہے وہاں ہے کعبہ، اور سارا شہر ہے یوں پہاڑیوں پہ، ایسے درمیان میں۔ بابا جی کہتے ہیں جوں ہی ہم شہر میں داخل ہوئے تو بلندی سے نیچائی کی جانب آنا شروع ہوئے۔ کہتے ہیں میں نے سالار قافلہ سے پوچھا کعبہ کہاں ہے؟ کہتے ہیں اس نے وہ پستی کی جانب نہ گہری جگہ کی جانب اشارہ کر کے کہا وہاں کعبہ ہے۔ بابا جی کہتے ہیں میں نے اس سے کہا کعبہ کا مطلب ہوتا ہے بلند، کعبہ کا مطلب ہوتا ہے بلند، تو اسے ہونا چاہیے تھا کسی پہاڑ کی چوٹی پہ۔ سالار صاحب نے کہا پہاڑ والوں سے تو ہماری بنتی نہیں، پیچھے نہ رہنا، تلگنگ والوں پیچھے نہ رہنا، پہاڑ والوں سے تو کبھی ہماری بنی ہی نہیں، یہ نیچے پستی میں ہے کعبہ۔ بابا جی کہتے ہیں میں نے سالار قافلہ سے پوچھا معاملہ کیا ہے؟ نام اس کا کعبہ ہے، بلند ہے، یہ پستی میں، اسے ہونا کسی بلندی پہ چاہیے تھا، نام اس کا کعبہ رکھ کے اسے پستی میں کیوں رکھ دیا ہے؟ سالار قافلہ نے کہا بابا جی اس کا نام بلند اس لیے ہے کہ جو اس میں آیا ہے اسے ہر بلندی سجدہ کرتی ہے۔ جیو جیو، مولا تمہیں سلامت رکھے، مولا تمہیں عزت عطا کرے۔ جو اس میں آیا ہے اس بلندی کو علی کہتے یا اس بلندی کو علی کہتے ہیں، اور علی ہے ہی وہ بلندی جسے ہر بلندی سجدہ کرے، اس لیے اس کا نام بلند ہے۔ بابا جی کہتے ہیں جوں ہی ہم، اب یہ بڑی باریک سی بات ہے اور میں آرام سے کہوں گا اور آپ نے آرام سے سن لینی ہے۔ بابا جی کہتے ہیں جوں ہی ہم خانہ کعبہ کے اس حرم کے اندر مسجد الحرام میں داخل ہوئے، میں نے دیکھا سامنے ایک چار دیواری ہے، ایک مکان ہے، اور اس پہ کالا غلاف ہے، اس پہ بابا جی کہتے ہیں میں نے جلدی سے جا کے سالار قافلہ کے کان میں کہا سنو یہی کعبہ ہے نا؟ توجہ نہیں، کہیں اور تو نہیں لے آئے؟ اس نے کہا ذرا چاروں طرف نظر دوڑاؤ، متوے نظر آ رہے ہیں؟ جی آ رہے ہیں، تو پھر یہی کعبہ ہے۔ سالار نے بابا جی سے پوچھا بابا جی تمہیں شک کیوں ہوا کہ یہ اصلی کعبہ ہے یا نہیں ہے؟ کہا مولوی ہمیں وہاں بتاتے تھے کہ کالے کپڑے شیعوں کے ہوتے ہیں، مجھے شک ہو گیا یہ شیعوں کا کعبہ تو نہیں ہے۔ جیو سلامت رہو، زندگی دراز ہو، مولا آپ کو عزت عطا فرمائے۔ مجھے شک ہو گیا یہ شیعوں کا کعبہ تو نہیں ہے۔ انہوں نے کہا نہیں سب کا کعبہ ایک ہی ہے۔ پھر بابا جی کہتے ہیں مجھے اس نے اعمال بتانا شروع کیے، تو ہم نے اب یہاں پوری توجہ، موزین علاقہ کہتے ہیں ہمیں پہلا عمل یہ بتایا سالار صاحب نے کہ طواف شروع کرو، طواف۔ کہتے ہیں ہم نے طواف شروع کیا، درمیان میں کعبہ اور یہاں ہے اس کے اس طرف حجر اسود، حجر اسود سے طواف شروع ہوتا ہے۔ وہ کہتے ہیں جو ہی ہم نے طواف شروع کیا ملتزم سے گھومتے ہوئے، اس طرف سے گھومتے ہوئے، جب یہاں پہ پہنچے بابا جی کہتے ہیں میں بڑا حیران ہوا، میں نے دیکھا کہ کعبے کے وہاں سے انہوں نے غلاف ہٹایا ہوا ہے، اور اس غلاف جہاں سے انہوں نے ہٹایا ہوا ہے وہاں پہ ایک لکیر نظر آ رہی ہے۔ تلگنگ والوں جس جملے پہ مجھے توجہ چاہیے وہ جملہ اس سے اگلا جملہ ہے، بزرگ تشریف فرما ہے۔ بابا جی کہتے ہیں مجھے کعبے کے اندر لکیر نظر آئی، میں نے مسکرا کے کہا بابا جی یہی تو وہ لکیر ہے جس کے ہم فقیر ہیں۔ جیے جیے، مولا سلامت رکھے، مولا آپ کو عزت عطا فرمائے، زندگی دراز، یہی تو وہ لکیر ہے جس کے ہم فقیر ہیں حبیب شاہ جی۔ بابا جی کہتے ہیں میں نے اس سے پوچھا معاملہ کیا ہے، معاملہ کیا ہے، یہ جو لکیر ہے ہوا کیا تھا یہاں پہ، اس لکیر پہ معاملہ کیا ہوا تھا، یہ لکیر بنی ہوئی کیوں ہے؟ بابا جی نے کہا لکیر بنی ہوئی کیوں ہے،
سالار قافلہ نے کہا بابا جی اس گھر کے سارے نام آپ کو پتا ہیں؟ بابا جی نے کہا ایک نام تو کعبہ مجھے پتا ہے اور دوسرا نام مجھے اس کا پتا ہے بیت اللہ۔ کیا؟ بیت اللہ۔ سالار قافلہ نے کہا بابا جی کبھی بیت اللہ کا مطلب سوچا ہے؟ بابا جی کہتے ہیں ہاں بات تو نے پتے کی ہے۔ بیت اللہ عربی زبان میں بھی دو لفظ ہیں، اردو زبان میں بھی دو لفظ ہیں۔ ایک اردو زبان میں لفظ ہے مکان، دوسرا لفظ ہے گھر۔ ایک شعر بھی ہے فراز کا، مجھے اتنا تو معتبر کر دے جس مکان میں رہتا ہوں اسے گھر کر دے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ مکان اور گھر میں فرق کیا ہے؟ مکان جب خالی چار دیواری ہوتی ہے تو اسے مکان کہتے ہیں، اسے جب اس میں مالک مکان آ کے رہنے لگے تو اسے گھر کہتے ہیں۔ اسی طرح عربی زبان میں بھی دو لفظ ہیں، ایک ہے دار، ایک ہے بیت۔ جب خالی مکان ہوتا ہے تو دار ہوتا ہے، جب مالک مکان آ کے رہنا شروع ہو جائے تو بیت ہوتا ہے۔ توجہ موزین تلگنگ، جب مالک مکان آ کے رہنا شروع ہو جائے تو وہ بیت ہوتا ہے۔ بابا جی کہتے ہیں میں نے پوچھا سالار قافلہ سے تم کہہ رہے ہو بیت اللہ یہ اللہ کا گھر ہے تو کیا کبھی اللہ اس میں آ کے رات رہا ہے؟ کہتا سالار قافلہ نے کہا جو آ کے رہنا شروع ہو جائے وہ اللہ نہیں ہوتا۔ بابا کہتے پھر میں نے پوچھا تو یہ بیت اللہ بنا کیسے؟ سالار نے کہا جس نے معراج میں اللہ کی جگہ محمد سے بات کی تھی اسی نے رہ کے اسے اللہ کا گھر بنا دیا۔ جیو زندگی دراز، مولا سلامت رکھے، مولا عزت بلند کر کے حیدری۔ جس نے معراج میں اللہ کی جگہ مصطفیٰ سے بات کی تھی اسی نے اسے بیت اللہ بنایا ہے۔ اور یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، برادران اہل سنت کی کتاب فضائل مرتضی بزبان مصطفیٰ، کیا کتاب کا نام؟ فضائل مرتضی، جسے نوٹ کرنا ہو نوٹ کرے، فضائل مرتضی بزبان مصطفیٰ، لکھنے والے جامعہ الازہر مصر کے استاد طمع البختری مصری۔ حوالہ نوٹ ہو گیا؟ وہ طمع البختری مصری کہتے ہیں اپنی کتاب کے اندر، ترجمہ ہو کے بھی آ گئی ہے یہ کتاب مارکیٹ کے اندر، وہ کہتے ہیں کہ رسول جب معراج پہ گئے اور معراج سے واپس آئے تو معراج سے واپس آ کر کچھ وقت کے بعد رسول کی ملاقات دوسرے خلیفہ حضرت عمر کے بیٹے حضرت عبداللہ ابن عمر سے ہوئی۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر نے رسول سے پوچھا یا رسول اللہ آپ جو معراج کر کے آئے ہیں وہاں جو اللہ سے ملاقات کرنے گئے تھے تو اللہ نے آپ سے کوئی بات بھی کی ہے؟ توجہ موزین تلگنگ، اللہ نے آپ سے کوئی بات بھی کی ہے؟ رسول خدا نے کہا جب بلایا تھا تو بات کی تھی، جب بلایا تو بات بھی کی۔ فوراً عبداللہ ابن عمر نے سوال کیا جو اہل سنت کی کتاب میں لکھا گیا۔ عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں میں نے رسول سے پوچھا بے ای لغت، اللہ نے آپ سے کس زبان میں بات کی؟ توجہ عزیزان گرامی، سوال ہے عبداللہ ابن عمر کا، کتاب ہے برادران اہل سنت کی، ذمہ داری بھی وہاں پہ، میں تو ممبر پہ آپ کے سامنے نقل کر رہا ہوں۔ کہتے ہیں بے ای لغت، اللہ نے آپ سے کس لہجے میں بات کی؟ رسول نے فوراً پلٹ کے کہا بے لغت علی ابن ابی طالب، اللہ نے مجھ سے علی کے لہجے میں بات کی۔ زندگیاں دراز ہو، مولا سلامت رکھے، وہ جو پیچھے تک بیٹھے ہوئے میرے دوست، اللہ نے مجھ سے علی کے لہجے میں بات کی۔ جیو اللہ نے مجھ سے علی کے لہجے میں بات کی۔ حضرت عبداللہ ابن عمر نے فوراً پوچھا یا رسول اللہ آپ نے اللہ سے پوچھا نہیں کہ اس نے اپنے لہجے میں کیوں نہیں بات کی؟ اس نے علی کے لہجے میں بات کیوں کی؟ اپنے لہجے میں بات کرتا۔ رسول نے فرمایا میں جانتا تھا جب میں جاؤں گا تو تم یہ پوچھو گے، اس لیے میں نے وہیں اللہ سے پوچھ لیا تھا۔ توجہ پیچھے تک بیٹھے ہوئے، آپ تک آواز آ رہی ہے نا، لیکن ہاتھ اٹھتے ہوئے مجھے نظر نہیں آ رہے۔ میں نے وہیں اللہ سے پوچھ لیا تھا میرے اللہ
یہ علی کے لہجے میں ہی کیوں مجھ سے بات کر رہا ہے؟ کتاب کا حوالہ دے چکا، لفظ بلفظ روایت نقل کر رہا ہوں، ایک لفظ اپنا شامل نہیں کر رہا۔ رسول کہتے ہیں میں نے وہی پوچھ لیا تھا اللہ سے کہ یا اللہ تو نے علی کے لہجے میں بات کیوں کی؟ اپنے لہجے میں بات کرتا، میرے آنے سے پہلے یہاں علی کو بلا کے رکھا ہوا ہے۔ کہا اللہ نے جواب دیا، اچھے میزبان کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ مہمان کے آنے سے پہلے اس کی دل کی پسندیدہ چیز کا بندوبست کر کے رکھے۔ اچھے میزبان کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ مہمان کے آنے سے پہلے اس کے دل کی پسندیدہ چیز کا بندوبست کر کے رکھے۔ محمد جب میں نے تیرا دل کھولا تو مجھے پتا چلا تجھے علی سے زیادہ پیارا ہے ہی کوئی نہیں۔ جیو زندگی دراز ہو، مولا سلامت رکھے، مولا عزت دے تمہیں، پھر کے ہاتھ اٹھے ہیں، مولا تمہیں سلام۔ ایسے نہیں، پورا مجمع دونوں ہاتھ بلند کر کے حیدری۔ میں نے جب تیرے دل کو کھول کے دیکھا تو مجھے پتا چلا علی صاحب تجھے علی سے زیادہ پیارا ہے ہی کوئی نہیں۔ آج دنیا ہم سے پوچھتی ہے پہلا شیعہ کون ہے؟ پہلا ان سے پہلے پوچھو شیعہ کہتے کسے ہیں؟ شیعہ ہر ایک جواب دے گا جو علی سے محبت کرے وہ شیعہ ہے۔ توجہ نہیں فرمائی، توجہ نہیں فرمائی عزیزان گرامی، ہر ایک یہی جواب دے گا جو علی سے محبت کرے وہ۔ اب جو جتنی محبت کرے وہ اتنا بڑا شیعہ، توجہ نہیں ہے، جو محبت کرے وہ شیعہ، جو جتنی زیادہ محبت کرے وہ اتنا بڑا شیعہ۔ تو اب مجھ سے نہ پوچھ پہلا شیعہ کون تھا، معراج میں جا کے دیکھ تجھے محمد پہلا شیعہ نظر آئے گا، تجھے مصطفیٰ پہلا شیعہ نظر آئے گا۔ اگر تعریف یہ ہے کہ جس کے دل میں علی کی محبت ہو وہ شیعہ ہوتا ہے۔ بہرحال یہ تو معاملہ تھا کہ یہ وہ ہے جس نے اس گھر کو بیت اللہ بنایا۔ اس نے کہا اچھا اس نے بیت اللہ تو بنایا، یہ بیچ میں یہ درار کیسی ہے؟ اس نے کہا معاملہ یہ ہے کہ اگر اس کی والدہ گرامی گھر کے دروازے سے جاتی نا تالا کھول کے، لوگ کہتے خود متولی تھے اس لیے خود ہی کعبے میں چلے گئے، ملکیت کو جتانے کے لیے دروازے سے نہیں گئی، دیوار میں در بنایا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، ملکیت جتانے کے لیے خود جیو دیوار میں، اور اسی در سے پھر مصطفیٰ گئے علی کو لینے کے لیے۔ لوگ کہتے ہیں نماز میں علی ولی اللہ کہاں سے آیا؟ پہلے مجھے بتا کعبے میں علی کہاں سے آیا؟ چلو دلیل، قرآن سے دلیل دے دیتا ہوں، اجازت ہے نا ایک دلیل آپ کے سامنے پیش کر دوں تاکہ ساری چیزیں اکٹھی ہو جائیں جو مجھے کہی گئی ہیں۔ جب رحل نبوت پہ علی نے قرآن پڑھنا شروع کیا نا، لفظ ہی ہیں رحل نبوت پر میرے مولا نے قرآن پڑھنا شروع کیا۔ پڑھتے پڑھتے جب سورہ مومنون پہ پہنچے نا، بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، ادھر علی نے زبان سے یہ آیت پڑھی، ادھر رسول خدا نے رو کے کہا قد افلحوا بک وانت ولیہم وامیرہم۔ قرآن کی آیت کا ترجمہ یہ تھا بے شک وہ مومن فلاح پا گئے جن کی نماز میں خشوع ہے۔ توجہ توجہ عزیزان گرامی، آیت کا ترجمہ یہ تھا کہ کو مومن فلاح پا گئے جن کی نماز میں خشوع۔ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، وہ مومن فلاح پا گئے جن کی نماز میں خشوع ہے۔ رسول نے علی کو روک کے کہا قد افلحوا بک وانت ولیہم وامیرہم، بے شک وہ فلاح پا گئے لیکن تیرے ذریعے کیونکہ ان کا ولی بھی تو ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، بے شک وہ فلاح پا گئے کیونکہ ان کا ولی بھی تو ہے، ان کا امیر بھی تو ہے۔ یعنی قرآن نے کہا وہ مومن فلاح پا گئے جن کی نمازوں میں خشوع ہے، رسول نے کہا وہ مومن فلاح پا گئے جو علی ولی اللہ کو مانتے ہیں، قرآن نے کہا وہ مومن فلاح پا گئے جن کی نمازوں میں خشوع ہے، رسول نے کہا وہ مومن فلاح پا گئے جو علی ولی اللہ کو مانتے ہیں۔
इसका मतलब ये हुआ खशू और अली वली अल्लाह एक ही वजूद के दो नाम हैं। कुरान में हो खशू होता है, तफसीर में हो अली वली अल्लाह होता है। अब आयत का तर्जुमा करूं, कद अफलहुल मोमिनून अल्लज़ीना हुम फी सलातिहिम खाशिऊन, वो मोमिन फलाह पा गए जिनकी नमाज में अली वली अल्लाह है। जियो जियो जियो, मौला तुम्हें सलामत रखे, मौला इज्जत अता करे। वो मोमिन फलाह पा गए जिनकी नमाज में अली वलीउल्लाह है। बाबा जी सोचते हुए, भूल तो नहीं गए ना मेरी बात, बाबा जी सोचते हुए तवाफ आगे बढ़ने लगा। अब जब दूसरे तवाफ पे पहुंचे ना, जिस तरफ मीज़ाब रहमत है, परनाला है काबे का, उस तरफ एक गोल दीवार बनी हुई है, गोल दीवार, उसे हतीम कहा जाता है। क्या कहते हैं? हतीम। इस हतीम के बाहर से तवाफ करने की इजाजत है, इसके अंदर से तवाफ करो तवाफ बातिल हो जाता है। इस गोल दीवार के बाहर से तवाफ करना है, अंदर नहीं जाना। बाबा जी कहते हैं मैंने मौलवी साहब से पूछा ये इस हतीम के अंदर क्या है, ये जो गोल दीवार है इसके अंदर क्या है? कहते हैं उन्होंने मुझे बताया इस गोल दीवार के अंदर, मैं आहिस्ता अब इसलिए हो गया हूं ताकि मेरी बात हर जहन में महफूज हो जाए, हुर्मत सादात की बात है। उस गोल दीवार के अंदर, जिसके अंदर तवाफ नहीं करना, उस दीवार के अंदर हजरत इस्माइल, हजरत हाजरा और हजरत इस्माइल की 12 कंवारी बेटियों की कब्रें हैं। हजरत हाजरा, हजरत इस्माइल और उनकी 12 कंवारी बेटियां, बेटियां नहीं कंवारी बेटियों की कब्रें हैं। मैंने पूछा अल्लाह का नबी था, ये बेटियां कंवारी क्यों दुनिया से चली गईं? ये अल्लाह का नबी था, ये बेटियां कंवारी दुनिया से क्यों चली गईं? मौलवी साहब ने मुझे वहां पे बताया कि मामला ये था कि हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम इस शहर मक्का में अपने कबीले के अकेले फर्द थे। उनके कबीले का कोई दूसरा बंदा वहां पे, कोई दूसरा नबी, कोई उसकी औलाद वहां पे आबाद नहीं थी। एक कबीला था जिसका नाम था कबीला बनी जरहम, वो आके पहले पहले आबाद हुआ। तो हजरत इस्माइल की अपनी शादी कबीला बनी जरहम के सरदार मजाज बिन अमर की बेटी सईदा के साथ हुई। तो अल्लाह ने, परेशान तो नहीं हो रहे ना आप तमाम हजरा, अल्लाह ने पहले हजरत इस्माइल को 12 बेटे दिए, फिर अल्लाह ने हजरत इस्माइल को 12 बेटियां दी। जब वो 12 बेटे जवान हुए तो जिस कबीले से हजरत इस्माइल ने अपनी शादी की थी, उसी कबीले से अपने 12 बेटों की शादी कर ली। अब जब बेटियां जवान होना शुरू हुई तो जहां से हजरत इस्माइल ने रिश्ते लिए थे, वो लोग रिश्ता लेने के लिए हजरत इस्माइल के पास आ गए कि आपने हमारे घरों से अपने बेटों के रिश्ते किए, अब आपकी बेटियां जवान हो गई, आप अपनी बेटियों के रिश्ते हमें दे दे। जब वो लोग रिश्ते लेके आए तो हजरत इस्माइल परेशान हुए कि ये तो मेरी बेटियों का कुफ नहीं है। मौज़ीन तलगंग, मौज़ीन तलगंग, मौज़ीन तलगंग, कभी बात को इस तरह भी सुन लिया करो, ये तो मेरी बेटियों का कुफ नहीं है, मैं तो नबी की बेटियां हैं और गैर नबी की बेटियों का कुफ नहीं होते, ये तो नबी की बेटियां हैं और गैर नबी की बेटियों का कुफ नहीं होते, इसलिए मैं अपनी बेटियों का रिश्ता इन्हें दे नहीं सकता। दोनों हाथ बुलंद करके दुआ मांगी, मेरे अल्लाह मेरे खानदान का और तो यहाँ पे है कोई नहीं, और तेरा कानून है नबी की बेटियों का कुफ गैर नहीं होता, इसलिए मैं गैरों को रिश्ता नहीं दे सकता, तू मेरी बेटियों को मौत दे दे। अल्लाह ने इस्माइल की 12 बेटियों को मौत दे दी। अब तवज्जो पूरी मुसलमानों से मुझे चाहिए, इस्माइल जितना बड़ा नबी सही है मेरे नबी का गुलाम नबी, जितना बड़ा नबी सही है मेरे नबी का गुलाम नबी। शर्म नहीं आती जब गुलाम नबी की बेटियां गैरों में नहीं जा सकती तो सरदार नबी की बेटियां मक्के के कमियों में कैसे? जियो जियो मौला तुम्हें सलामत रखे, मौला तुम्हें इज्जत अता करे, मौला आप सबको सलामत रखे, जिंदगी मौला सलामत रखे, मौला इज्जत अता करे। या
उम्मती नबी है मेरे नबी का, वो गुलाम नबी है मेरे नबी का, उसकी बेटियां गैरों में न जाएं, मोहम्मद की बेटियां, सुल्तानुल अंबिया की बेटियां, फला फला और फला से मामला बेटियों का नहीं है। कुछ ऐसों को इज्जत देनी थी जिन्हें अल्लाह ने इज्जत नहीं दी। हाँ हाँ, पहली शादी अबू लहब के बेटे से हुई थी, अतबा के बेटे से हुई थी, शैबा के बेटे से हुई थी। मैंने मौलवी साहब से कहा ये क्या हुआ, ये क्या हुआ कि नबी की बेटियों की शादियां काफिरों से हुई थी। उन्होंने कहा नहीं नहीं, ये ऐलान नबूवत से 5 साल पहले हुई थी, उस वक्त मुस्तफा नबी नहीं थे। लानत है, उस वक्त मुस्तफा नबी नहीं थे, इसलिए काफिरों से शादियां कर दी अपनी बेटियों। मैंने कहा कितना अरसा पहले ऐलान नबूवत से शादियां की? कहने लगे ऐलान नबूवत से 5 साल पहले तीनों बेटियों की शादियां काफिरों से हो गई थी। मैंने कहा थोड़ी सी अकल भी इस्तेमाल कर लिया करो, थोड़ा सा दिमाग इस्तेमाल कर लिया करो। ये जो 3 बेटियां तुम दिखा रहे हो, भाई हमें क्या परेशानी हो सकती थी एक के बजाय 4 हो या 10 हो? हमारे लिए तो आसानी थी, जहां हाजात का एक दरवाजा था वहां 4 खुल जाते। जो नहीं है हमें क्या परेशानी थी, हमें एक के बजाय 4 दरवाजे मिल जाते मांगने के लिए। मैंने कहा थोड़ा अकल से काम लो। कहता कैसे अकल से काम लूं? मैंने कहा रसूल की शादी पहली कब हुई? उसने कहा जब रसूल की उम्र 25 साल थी। मैंने कहा अच्छा ठीक है। ऐलान रिसालत कब हुआ? उसने कहा जनाब जब उम्र 40 साल थी। मैंने कहा ये शादियां कब हुई? उसने कहा ऐलान रिसालत से 5 साल पहले। मैंने कहा वो 25 और 40 के दरमियान 15 साल। ठीक, उन 15 में से 5 तो ये निकल गए, बाकी कितने बचे? 10 साल। हर एक मुअर्रिख ने लिखा शादी के पहले 5 साल मेरे नबी के घर औलाद नहीं थी। उन 10 में से 5 निकालो, बाकी कितने बचे? 5 साल। अल्लाह ने पहले अल्लाह के अपने रसूल को 2 बेटे अता किए, एक का नाम ताहिर, एक का नाम कासिम। ठीक जनाबे वाला, 5 में से 2 साल ये निकल गए, बाकी कितने बचे? 3 साल। फिर शर्म नहीं आती? 3 साल में 3 बेटियां पैदा हुई, जवान हुई और ब्याही भी गई। जियो जियो, मौला सलामत रखे, मौला इज्जत अता करे, मौला आपको इज्जत अता करे। जिए जिंदगी दराज हो, मौला सलामत रखे। जियो, मौला तुम्हें सलामत रखे, मौला इज्जत अता करे। 3 साल में बहरहाल राजी रहना। फिर जब आना हुआ तो बातें और करूंगा। बस जो 2 मिनट मेरे पास बाकी रह गए हैं उसमें 2 बातें और करके आपकी ज़हमतों को तमाम करने जा रहा हूं। यहां पे अभी करने के लिए बातें और थी कि और क्या क्या किया यहां पे बाबा जी ने और क्या क्या बताया सालार साहब ने। बहरहाल एक बात करके ज़हमतें तमाम कर दी। बाबा जी क्यों गए थे इनके साथ? वापसी पे कहां आना था? परेशान तो नहीं हो गए ना आप तमाम? अल्लाह, कहां आना था वापसी पे? इराक। कहां आना था? इराक। उन्होंने फ्लाइट ली जद्दा से और फ्लाइट सीधी आके लैंड की नजफ एयरपोर्ट पे। हाय 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 हाय, क्या कहने उस सफर के, क्या कहने उस सफर के जो काबे से चला है नजफ पे खत्म हो रहा है। हाय हाय, काबे से फ्लाइट ली, नजफ पे आके फ्लाइट ने लैंड किया, क्लियरेंस करवा के बस में आके बैठे। बस में आके फौरन सलारे काफिला उठा, उसने स्पीकर लेके ऐलान किया, सुनिए मुअज़्ज़िज़ ज़ायरीन, अभी हम शहर नजफ में दाखिल होंगे। जो ही मेरे मौला के रोजे का गुंबद नजर आएगा मैं एक दुआ पढ़वाऊंगा, वो सारे लोग दुआ मिल के पढ़ना। जो ही शहर नजफ में काफिला दाखिल हुआ, दुआ तो बाद में हुई, किसी मोमिन ने कहा नारा हैदरी। जियो जिंदगी दराज हो। जो ही दाखिल हुए, नजर पड़ी सामने गुंबद के ऊपर, मौलवी साहब ने फिर स्पीकर उठाया और कहा सब मिलके दुआ मांगो, अल्लाहुम्मा तकब्बुल सअयी इलैका, ए अल्लाह अपने तक हमारा आना कबूल कर, ए अल्लाह अपने तक हमारा आना कबूल कर, ए अल्लाह अपने तक हमारा आना कबूल कर। बाबा जी कहते हैं मैंने उससे पूछा ये शिर्क क्यों कर रहा है, आया अली तक है और कह रहा है अपने तक आना कबूल कर। मौलवी साहब ने कहा जनाब मामला ये है जो अली तक आ गया समझो अल्लाह तक आ गया। जियो जिंदगी दराज हो, मौला तुम्हें सलामत रखे, मौला तुम्हें इज्जत अता करे। हमारा काम है अली तक जाना, अली से खुदा तक जाना, राह जाने ते शाह जाने।
ہمارا کام مولا تک پہنچنا ہے. بہرحال آخری بات اور گفتگو تمام ہو گئی. بابا جی کہتے پہلے ہم ہوٹل میں گئے, ہم نے غسل زیارت کیا. پریشان تو نہیں ہے نا آپ تمام حضرت؟ ہم نے غسل زیارت کیا. غسل زیارت کر کے حرم امیر المومنین کی جانب چلے. اللہ اکبر. جو ہی حرم سے اندر داخل ہوئے, سامنے سردا کے مبارک نظر آیا. وہ پہلا دروازہ جو میرے مولا کے پاؤں کی جانب بنتا ہے. سارا قافلہ دوڑا کہ جا کر علی کی پائنتی کو چھومے. میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے کیونکہ مجھے وہ منظر یاد آ گیا جب میں وہاں پہ تھا. خدا کی قسم دل کرتا ہے ساری زندگی یہی سجدے میں پڑے رہو, ساری زندگی یہی سجدے میں پڑے رہو, زندگی تمام نہ ہو یہی سجدہ ہوتا رہے. آ جاؤ وسیم بھائی, بسم اللہ, صلوات علی محمد کی ذات. بابا جی کہتے ہیں جو ہی ہم نے کوشش کی, توجہ عزیزان گرامی, آئے بسم اللہ, آئے 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 بسم اللہ جیو. جو ہی, اب توجہ ہے نا میری جانب آپ تمام حضرات, میرے بات پڑھیں گے. علی باس علوی صاحب بھی تشریف فرما ہے, بھائی وسیم بھی تشریف لے آئے, آپ کے سامنے خطاب فرمائیں گے. جو ہی ہم داخل ہوئے حرم میں اور جی چاہا, توجہ موزین علاقہ, میری پوری تقریر کا نچوڑ بس اسی جملے میں موجود ہے. علی ولی اللہ کے ماننے والے بیٹھے ہوئے کہتے جو ہم حرم میں داخل ہوئے, ہم نے چاہا کہ ہم جا کے میرے مولا علی کی پائنتی کی جانب سے زری کو چومے. مولوی صاحب نے کہا خبردار, اس دروازے سے اندر نہ جانا, اس سے اندر جانے سے پہلے یہاں پہ کھڑے ہو کر امام جعفر صادق ایک دعا مانگا کرتے تھے, میں تمہیں وہ دعا پڑھوانا چاہتا ہوں, پھر اندر جانا. مولوی صاحب نے, توجہ موزین علاقہ, مولوی صاحب نے کہا یہاں کھڑے ہو کر علی کو پکار کے کہو یا مولا انا عبدو کا وابن عبدے کا وابن امتک. علی کو پکار کے کہو مولا آپ کا بندہ ہوں, آپ کے بندے کا بیٹا ہوں, آپ کی کنیز کا بیٹا ہوں, آپ کا بندہ ہوں, آپ کے بندے کا بیٹا ہوں. بندے کا بچہ ہوتا ہی وہ ہے جو علی کا ہو. جیو جیو, مولا تمہیں سلامت رکھے, مولا تمہیں عزت عطا کرے. انا عبدو کا وابن عبدے کا وابن امتک, انا عبدو کا وابن عبدے کا وابن امتک. انا اب بیٹھ جا میرا بھائی, انا عبدو کا وابن عبدے کا وابن امتک. جب تک تمہارے ذہن میں جملہ نہیں آ جائے گا میں دہراتا رہوں گا مولا کو کیا کہنا ہے, انا عبدو کا وابن عبدے کا وابن امتک. وہی مولوی جب بندہ جب واپس آ جاتا ہے نا, مر جاتا ہے, تو اس کا جنازہ سامنے رکھ کے مولوی 5ویں تکبیر میں اللہ سے کہتا ہے اللہم ان ھذا عبدک وابن عبدک وابن امتک. زندہ تھا علی سے کہہ رہا تھا تیرا بندہ ہوں, مر گیا مولوی اللہ سے کہہ رہا ہے تیرا بندہ ہے. دونوں میں غلط کون ہے عزیزان محترم؟ دونوں میں غلط کوئی بھی نہیں. مرنے کے بعد اللہ اپنا بندہ بناتا ہی اسے ہے جو زندگی میں علی کا بندہ بنے. جیو, مولا سلامت رکھے, مولا تمہیں عزت عطا کرے, مولا تمہیں عزت عطا کرے. علی کے بندے بن جاؤ تاکہ وہ اپنی بندگی میں قبول کر سکے. خدا کی قسم یہ علی جو سلطان کائنات ہے, اس سلطان کائنات کی بیٹیوں نے دین کو بچانے کے لیے ہاتھ پس گردن بندھوائے. میرا وقت ختم ہو گیا, میں مصائب پڑھتا, لیکن بس ایک جملہ, زحمتیں تمام ہو گئی. جب قافلہ قید ہو کر بازار شام میں داخل ہوا نا, آگے آگے نیزوں پہ سر ہیں, درمیان میں سید السجاد اور پیچھے بے مکنا و چادر علی کی بیٹیاں. شام والوں نے اپنے چھت پر, میں اس سے زیادہ لفظ استعمال نہیں کر سکتا, شام کی عورتوں نے چھتوں پر علی کی بیٹیوں کے استقبال کا بندوبست کر کے رکھا ہوا. ایک عورت نے جو ہی قافلہ شہر میں داخل ہوا, اس نے ایک پتھر اٹھایا اور وہ پتھر اٹھا کر اس نے نشانہ لیا کہ میں پتھر کسے ماروں. اس کی نظر جا کر بطول کے لال کے چہرے پہ ٹھہری. اس نے میرے مولا حسین کے سر کا نشانہ لیا, ادھر سے اس نے نشانہ لیا, ادھر علی کی بیٹی کی نظر اس کے ہاتھ کے نشانے پہ پڑی. فوراً بلا تاخیر شہزادی کی زبان سے نکلا عباس
अब्बास अब्बास पत्थर हुसैन को लगेगा। ये सुनना था घोड़े की गर्दन से एक सर ने परवाज किया, वो सर हुसैन के सर के सामने आया, पत्थर मेरे मौला अब्बास के सर में लगा, फिर वो सर परवाज करता हुआ ज़ैनब के सामने आया और रो के कहा, शहजादी जैसे आज बुलाया है, अगर रोज़े आशूर इजाजत दे देती ना हुसैन पे खंजर चलता, ना तेरी चादर उतरती, ना अली अकबर को बर्छी लग। वो सही मरहबा।